الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ کے مطالعہ سے یہ پتہ چلتا ہے، اور اسی طرح اگر ہم قرآن کریم کا حوالہ بھی ساتھ شامل کر لیں، کہ مختلف ادوار میں انسان نے ترقی کے بعض مراحل طے کیے ہیں۔ انسانی ترقی میں اس کے تمدن کے لحاظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے شیشہ بنانے کا ہنر بھی سیکھ لیا، بڑی بڑی عمارتیں بھی بنانی سیکھ لیں، لوہے کے اوزار بنانے بھی سیکھ لیے۔ تو کئی ادوار میں یہ کام ہوتے رہے، لیکن جس دور میں سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں، تاریخ کی شہادت کے مطابق انسانی تاریخ کے دور میں ایسا ترقی کا کوئی وقت نہیں آیا کہ انسان زمین پر بیٹھا ہوا دور کے ستاروں کی باریک در باریک باتوں کو جان سکے، اور یہاں تک کہ زمین کے سے نکل کے دوسرے سیاروں تک جا پہنچے اور وہاں پر باقاعدہ طور پر فزیکلی اپنے قدم وہاں پر رکھے۔ اور ایک وقت میں انسان کروڑوں میلوں کے فاصلے پر کسی اور جگہ بیٹھا ہو اور دوسرے انسان دوسری جگہ بیٹھے ہوں، اور وہ ایک ہی وقت میں اسی جو لمحہ ہے اس میں ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہوں، سن بھی رہے ہوں، جیسے کہ اس وقت ہمارا یہ واسطہ ہے۔ تو اس طرح ترقی کی مثالیں اس سے پہلے نہیں ملتی۔ یہ جو ترقی کے مختلف منازل ہیں اور جو موجودہ شکل ہمارے سامنے ہے، اس پر جن لوگوں نے کام کیا ہے، جنہوں نے اس کو سامنے لے کر آئے ہیں اور ممکن بنایا ہے، اس میں زیادہ تر اس وقت یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ زیادہ تر غیر مسلم لوگ ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جن کو یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ محفوظ اور علموں کے خزانے سے بھرپور کوئی الہامی کتاب ہے، بلکہ وہ یہ سب لوگ ہیں جو اپنے ہاتھ سے کتابیں لکھتے ہیں، اپنی تحقیقات کرتے ہیں، اور اپنی ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھ کر وہ چاند تک جا پہنچے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ مسلم امہ ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہے، لیکن باوجود اس کتاب کے ہونے کے، جو کہ علموں کا خزانہ ہے، اس وقت وہ امت ہر لحاظ سے پستی میں گھری ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عظیم الشان کتاب جو اس امت کو دی گئی، جو کہ انقلاب کی کتاب ہے، اس سے انقلاب کا کام لینے کی بجائے اور اس کو اپنی زندگی پر لاگو کرنے کی بجائے محض ایک ثواب کی، جن لوگوں نے مان لیا ان میں سے بھی ایک اکثریت نے صرف ثواب کی کتاب سمجھ کر رکھا ہے، اور ثواب بھی اس کے پڑھنے سے زیادہ وہ اس کے لپیٹ کر گھر میں رکھنے سے سمجھتے ہیں کہ اس کو کسی اونچی جگہ رکھ دیا جائے، اور یہ اس کا انتہائی تقدس ہوگا۔ حالانکہ یہ وہ کتاب ہے جو انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے، اس کی روحانی حالتوں کو ترقی کی طرف لے جانے کے لیے آئی ہے، اور اس کتاب کا انسان کو ہر وقت مطالعہ چاہیے، لیکن رمضان سے اس کی ایک خاص مناسبت ہے۔ اس کی طرف توجہ دلاتے ہوئے سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے اپنے گزشتہ جمعے کے خطبے میں ہمیں یہ ارشاد فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ قرآن کریم کی اہمیت، اس کے مقام،
इस पर अमल करने की ज़रूरत, किस तरह अमल करना है, किन लोगों के लिए ये ज़िंदगी पैदा करने का ज़रिया बनता है, इंसानी ज़िंदगी पर इसके क्या असरात हैं। गरज़ के बेशुमार बातें हैं जिनकी तफसील हमें अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में बताई है। इसलिए कि ना सिर्फ़ हम इस अज़ीम शरई किताब पर अमल करके अपनी रूहानी, दीनी, अखलाकी तरक्की के सामान करें, बल्कि दुनियावी तरक्की के भी सामान करें। हुज़ूर ने एक दिलचस्प बात ये भी बयान फरमाई कि हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस रहमहुल्लाह के वक्त में पाकिस्तान के एक वज़ीर चीन के दौरे पर गए और उन्होंने चीनी लीडर जो इनकलाब लाने वाले थे माओ ज़ेतुंग, उनसे ये पूछा कि माओ साहब, आपने अपनी कौम में इनकलाब पैदा किया है, इसकी वजह क्या है? उन्होंने कहा, मुझसे क्या पूछते हो, जाओ अपने नबी का उसवा पढ़ो और कुरान करीम पढ़ो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तो गोया इंसान की तमाम तर दीनी ज़रूरियात, रूहानी तरक्की के वसाइल और उसकी दुनियावी तरक्की के वसाइल भी सब इसमें जमा है। इब्तदाई वक्त में जो मुसलमान जिन्होंने कुरान को अपना रहनुमा बनाया, उन्होंने वाक़तन इस पर अमल करते हुए, इसको पढ़ते हुए, इस पर गौर व फ़िक्र करते हुए ये आज की इजादात या तरक्यात जिनको देखते हैं, उनकी बुनियाद उस वक्त उन्होंने रखी, क्योंकि जब तक वो कुरान के साथ चलते रहे उनको ये रहनुमाई हासिल रही। और जब आके दरमियानी वक्त में लोग इससे दूर हटे तो फिर वो चीज़ और लोगों के पास चली गई जिन्होंने मेहनत की और अल्लाह ताला ने उनकी मेहनत को ज़ाया कभी नहीं किया। इस वक्त में इसकी मिसालें हमें नज़र आती हैं, तो वो जमात अहमदिया में नज़र आती हैं, जैसे डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब कि उन्होंने जो अपना मफरूज़ा पेश किया तो उनसे पूछा गया कि आपने ये कहाँ से सीखा? उन्होंने कहा, मैंने ये कुरान से लिया। तो इसलिए आज के दौर में भी ये सारी तरक्यात रूहानी, दीनी और दुनियावी सब ये कुरान करीम से हासिल हो सकती हैं। जिस तरह हुज़ूर ने हमें तवज्जो दिलाई है, हम सब को, मुझे भी और आप सबको भी इसकी तरफ बतौर ख़ास तवज्जो करनी चाहिए। हमारा आज का ये प्रोग्राम नाज़रीन किराम लाइव है, इंटरेक्टिव है, टेलीफ़ोन कॉल्स के ज़रिए, टेक्स्ट के ज़रिए या फैक्स के ज़रिए और ईमेल के ज़रिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और करते हैं, और हम आपकी कॉल्स यहाँ स्टूडियो में वसूल करके उसके जवाबात देते हैं। आज के हमारे इस प्रोग्राम में जो बुज़ुर्गान शिरकत फरमा रहे हैं, उनमें यहाँ लंदन स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं मुकर्रम मोहतरम मौलाना ज़हीर अहमद ख़ान साहब, और टेलीफ़ोन लाइन पर शरीके गुफ्तगू होंगे मुकर्रम व मोहतरम मौलाना मुबशर अहमद कालू साहब, मुफ्ती सिलसिला। इन दोनों बुज़ुर्गान से हम बातचीत करेंगे और कॉलर जो हैं हम उनसे भी बात करेंगे, और जो इस दौरान हमें कि क्या 24 घंटों में कोई ऐसा वक्त है जब कुरान पढ़ना मना हो? पहली बात तो ये है कि रोज़ा तो है ही ऐसी इबादत जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की जाती हैं। ख़ुद ऐसी इबादत है कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की जाती हैं, और इसमें सिर्फ़ भूखा रहना जो है वो गरज़ नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना ज़रूरी है। तो अगर किसी शख्स को
روزہ رکھ کے بھوکا رہ کے نہ وہ نماز پڑھ سکے نہ وہ قرآن کی تلاوت کر سکے تو گویا پھر وہ تو ایک لحاظ سے مریض کے حکم میں آئے گا. تو اس کو جو فرض چیزیں ہیں، نمازیں پڑھنا فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے اس طرح نمازوں کی ادائیگی بھی فرض ہے. تو اگر وہ اس سے رہ جائے تو پھر تو اس کی جو مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. اس لیے ایسے شخص کو اگر اس کو ایسی تکلیف ہے کہ وہ روزہ رکھ کے اتنی کمزوری ہو جاتی ہے کہ نہ وہ نماز ادا کر سکتا ہے، اگر مرد ہے تو باجماعت نماز ادا نہیں کر سکتا، اگر عورت ہے تو گھر میں بھی نماز ادا نہیں کر سکتی، تو وہ یقیناً پھر مریض کے حکم میں آئے گی. اس کو اپنا علاج کروانا چاہیے، اور جب تک علاج نہیں ہوتا اس وقت تک وہ روزے سے اسے رخصت ہے، اور جب وہ ٹھیک ہو جائے تب وہ اپنے روزوں کی بعد میں ادائیگی کرے. لیکن جس طرح روزہ فرض ہے اور اس کے لیے شرائط ہیں، اسی طرح نماز بھی فرض ہے، اور وہ پہلا بنیادی رکن ہے جس پہ کہ اسلام نے جس کا حکم دیا. اس لیے نماز کو چھوڑ کے کہ کوئی اور صرف بھوکا رہنا غرض نہیں ہے. جہاں تک ان کا دوسرا سوال ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے کوئی کسی وقت بھی ممانعت نہیں، ہر وقت ادا کی جا سکتی، تلاوت کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی کی جا سکتی ہے. جی ٹھیک ہے خان صاحب، جزاکم اللہ. ان کا اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ابھی جو سوالات ہمیں آئے ہوئے ہیں وہ میں چاہتا ہوں کہ کسی حد تک ہم نمٹا لیں. انہوں نے ایک بڑی نمائندہ ایک والدہ کی طرف سے سوال ہے، انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا. ایک والدہ کہتے ہیں کیا بچے کو دودھ پلانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی نہیں. چھوٹے بچے کو دودھ پلانا زیادہ ضروری ہے یا روزہ رکھنا؟ چھوٹے بچے کو دودھ پلانا زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. ایک اور جو ہے سوال، یہ پچھلی دفعہ جو فون کالز ہم نے لی تھیں اس میں وہ سوال ان کا غالباً آ گیا تھا فون پر، انہوں نے نوٹ کروا دیا، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا تھا. جرمنی سے کوئی دوست ہے غالباً، ان کا یہ تھا کہ کیا عورت خاوند کی اجازت کے بغیر روزہ رکھ سکتی ہے؟ نفلی روزے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ وہ اپنے خاوند کی اجازت سے رکھے گی، لیکن فرض روزے جو ہیں اگر اس پہ کوئی کسی قسم کی اور ممانعت نہیں ہے تو وہ اس پہ اسی طرح فرض ہیں جس طرح مرد پہ فرض ہیں، اس لیے اس میں خاوند کو روک نہیں بننا چاہیے. یعنی وہ تو خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک شرعی حکم کے طور پر فرض ہے. اور ویسے خاوند کو بھی میرا خیال یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ بطور خاوند اپنا یہ حق سمجھتا ہے یا مقام اور مرتبہ سمجھتا ہے جی میری اجازت ہونی چاہیے، تو اس کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ جو دونوں کا خالق ہے، ایک ابھی اس کے حکم پر جو ہے اس کے حکم پر جو ہے وہ کیسے کر سکتا ہے؟ جی بالکل، کہ جی میرا حکم تو تم مانو اور خدا کا حکم جو ہے وہ پیچھے چھوڑ دو. تو اس لیے یہ سوال جو ہے ویسے بڑا عجیب ہے کہ اگر تو صرف یہ علمی لحاظ سے ہے یا اگر کسی کو وہ نفلی روزے کی وجہ سے یہ دھوکہ لگا ہے غالباً اسی وجہ سے، تو پھر وہ اور بات ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ میرے حکم کے بغیر یہ شریعت کے احکامات پر بھی جو ہے وہ عمل نہیں کر سکتی، میرا خیال ہے وہ ضرورت سے زیادہ خاوند بننے کی ہوگی کوشش. اچھا، اور جو سوالات ہیں ہمارے پاس اس میں راشدہ طلعت صاحبہ کا یہ سوال ہے. انہوں نے جگہ کا نام تو نہیں لکھا، ای میل سے یہ ان کے ایڈریس سے تھا کہ غالباً یہ یو کے سے ہے، کہ راشدہ طلعت صاحبہ کا سوال جو ہے کہ فدیے کے پیسے جو مقرر ہیں وہ دینے چاہیے یا اپنی استطاعت کے مطابق انسان دے؟ ایک ہے مقرر شدہ، ایک اعلان ہوتا ہے، وہ دینے چاہیے یا اپنی استطاعت کے حساب سے انسان دے؟ قرآن نے تو یہی کہا کہ استطاعت کے مطابق، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. تو اس میں مسکین کا کھانا ہے، اور اس میں یہ اپنی استطاعت کے مطابق، استطاعت کم بھی ہو سکتی ہے، استطاعت زیادہ بھی ہو سکتی ہے. پچھلے پروگرام میں ہم نے اس کی وضاحت کی تھی کہ جو جماعت کی طرف سے ایک مقرر کیا جاتا ہے وہ تو عام سہولت کے لیے کیا جاتا ہے، کہ ایک اندازہ ہے اس علاقے کی، اس ملک کا جو
اتنا بنتا ہے کہ اگر کوئی شخص 30 روزے نہیں رکھتا تو ہر روزے کے 2 چونکہ وقت کا کھانا ہے تو اس حساب سے وہ ایک اندازہ لگا کے نکالا جاتا ہے کہ اتنا دے دیا جائے. لیکن اگر کسی کی اتنی بھی استطاعت نہیں ہے، اس سے کم ہے، تو وہ اپنی استطاعت کے مطابق دے گا. اور اسی طرح اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ استطاعت دی ہے تو اس سے زیادہ اس کو دینا چاہیے. جی ٹھیک ہے خاصا. اور جو ہے یہ حاجرہ خان صاحب ہیں ہمبرگ جرمنی سے. انہوں نے کہا کہ ان کے دوستوں کے جو ساتھ ہیں ان کے 2 سوالات ہیں کہ نماز تراویح ادا کرنا اتنا اہم کیوں ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کس عمر سے روزہ رکھنا فرض ہے. اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. نماز تراویح دراصل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جاری ہوئی، اور ایک لحاظ سے ایک خلیفہ کی جاری کردہ یہ ایسی سنت ہے جو جس کی ساتھ وضاحت آپ نے فرمائی کہ یہ ایسے لوگوں کے لیے ہیں جو سارا دن کام کاج کرتے ہیں اور صبح تہجد کے لیے زیادہ دیر اٹھ کے لمبی عبادت نہیں کر سکتے، اور ان کی خواہش ہے کہ وہ قرآن کریم کا ایک دور مکمل کریں یا زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی قرأت کریں یا سنیں. تو ایسے لوگوں کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تراویح کا اجرا فرمایا، اور دراصل اس کی بیس اسی پہ تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں چند دنوں کے لیے صحابہ کو رات کے وقت میں باجماعت نوافل پڑھائے. وہ اسی کی تابع حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنت جاری فرمائی. اور اگر کوئی اس پہ عمل کرنا چاہتا ہے تو بڑی خوشی سے کرے، لیکن اگر کوئی تہجد ادا کرنا چاہتا ہے تو زیادہ اہم اور زیادہ فضیلت والی چیز تہجد کی ادائیگی ہے. لیکن یہ کم سے کم ایک نیکی ہے جو ایسے لوگوں کی سہولت کے لیے جاری کی گئی ہے. لیکن اس کے ساتھ میں خاص طور پہ یہ بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کہنا کہ یہ نعوذ باللہ کوئی بدعت ہے اور اس کا اسلام میں سے تعلق نہیں ہے، یہ ایک خلیفہ رسول کی نعوذ باللہ ان کی کیا کہنا چاہیے کہ بے ادبی ہے. انہوں نے ایک جاری فرمایا، ایک اجرا کیا ایک نیکی کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے یہ ہمیشہ کے لیے اصول بیان فرما دیا کہ امت کو کہا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ جو بھی خلفاء راشدین ہوں گے ان کی سنت بھی تم پر اس پر عمل کرنا تمہارے لیے برکت کا باعث ہے. تو اس لیے اس کو ہم بدعت نہیں کہہ سکتے، نہ کہتے ہیں، بلکہ یہ ایک خلیفہ رسول، ایک خلیفہ راشد کی جاری کردہ ایک ایسی نیکی ہے جو مسلمانوں کے لیے، امت کے لیے، سہولت کے لیے بنائی گئی ہے. تو اس لیے اگر کوئی اس پہ عمل کرنا چاہتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ اس سے بڑھ کے تہجد کی ادائیگی کرنا چاہتا ہے تو وہ زیادہ افضل ہے. اور اہمیت جو وہ کہتے ہیں جی اتنا اہم کیوں ہے، وہ اس لیے کہ رمضان تو عبادات کے لیے خاص طور پہ، تو اس لیے جو نفل پڑھے جا سکتے ہیں، اور جس وقت میں جیسے محترم خان صاحب نے بھی بیان فرمایا ہے کہ صبح اٹھ سکتے ہیں ضرور اٹھنا چاہیے، وہاں کوشش کر کے پڑھنی چاہیے. جو نہیں کر سکتے، ان کو مشکل ہے اور احتیاط کے طور پہ پہلے پڑھ کے سونا چاہتے ہیں تو اس وقت میں پڑھ لیں. تو اس لیے لیکن تراویح جو ہے اس لحاظ سے روزے کی شرط کے طور پر شامل نہیں ہے کہ اگر تراویح نہیں پڑھی تو روزہ نہیں رکھ سکتے. یہ جو ہے یہ کسی کے وہ ذہن میں نہیں ہونا چاہیے. وہ نفلی عبادات ہیں جو کہ رمضان میں جس کا مقصد ہی عبادات ہے اس کے ساتھ شامل کیا گیا ہے. دوسرا جو ان کا سوال تھا کہ وہ یہ پوچھا انہوں نے کہ کس عمر سے روزہ رکھنا فرض ہے. روزہ کی عمر جو ہے دراصل بچے کے لیے اگر ہم ایج کے لحاظ سے نکالیں تو عموماً 18 سال کے قریب بنتی ہے. جب بچے کی بلوغت کے بعد جب اس کی نشو و نما مکمل ہو جاتی ہے، جب اس کے قوا مکمل ہو جاتے ہیں تو اس وقت اس پہ روزہ فرض ہو جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے کبھی کبھار روزوں کی عادت ڈالنے کے لیے کبھی کوئی بچہ ایک آدھ روزہ 15 سال کی عمر میں اسے چند روزے رکھوانے شروع کیے جائیں تاکہ وہ 18 سال کی عمر تک اس کا عادی ہو جائے، کیونکہ نیکی کے لیے عادی ہونا بھی ضروری ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت اس کی مثال ہمیں دی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا ہدایت کرو، نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو پھر اس پہ تادیب بھی کرو اگر وہ نماز نہیں ادا کرتے۔ تو یہ گویا 7 سال کی عمر میں وہ ایک چاٹ لگانے والی بات، ایک ان کو عادت ڈالنے والی بات ہے۔ اسی طرح حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ 15 سال کی عمر میں بچوں کو عادت ڈالنی شروع کرنی چاہیے، اور پھر 18 سال کی عمر میں وہ پھر اگر ان کے قواب بالکل مکمل ہو جائے، کوئی اور تکلیف نہیں ہے انہیں، کوئی اور بیماری نہیں ہے، تو پھر ان پہ روزے فرض ہو جاتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ کا ایک دفعہ میں نے ذکر کیا تھا کسی پروگرام میں کہ حضرت صاحب نے فرمایا کہ بعض مائیں اپنے بچوں کو روزوں کی عادت ڈالنے کے لیے چھوٹے بچوں کو بھی اس طرح بھی ڈالتی ہیں کہ دن میں 2-2 3-3 روزے رکھوا دیتی ہیں تاکہ ان کو روزے کی اہمیت کا پتہ چلے اور کہ کس طرح صبح اٹھا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ حضرت صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ بچوں کو صبح اگر وہ روزہ نہیں بھی رکھتے تو صبح اٹھنے کی عادت ڈالنی چاہیے تاکہ صبح چاند نوافل وہ پڑھ لیں، کیونکہ سحری جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں برکت ہے، اور وہ برکت دراصل یہی ہے کہ اس وقت اٹھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادات جو کی جاتی ہیں اس کے حضور سجدہ ریز ہوا جاتا ہے، اس کے حضور ذکر الہی کیا جاتا ہے، اس سے وہ برکتیں پھر بہرحال ملتی ہیں، تو وہ بچوں کو اس کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ٹھیک ہے خان صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ ابھی ہم بات کریں گے، خالدہ صاحبہ غالباً فون لائن پر واپس آ گئی ہیں جرمنی سے جو فون کر رہے ہیں، تو ابھی ہم ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ خالدہ رانا صاحبہ جو جرمنی سے ہمارے ساتھ ہیں، ابھی ہم ان سے بات کریں گے۔ جی آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے آقا کو بھی بہت بہت سلام، اور تمام آپ جو بھی ٹیم میں کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ میرے یہ سوال تھا کہ پہلے ایک میں نے پوچھا تھا کہ اگر قرآن پاک ہم نے پہلے سے شروع کر رکھا ہے تو اس میں اگر ہم پہلے وہ مکمل ہم کریں یا کہ پھر ہم پہلے سپارے سے ہی، جیسے ہماری عادت ہوتی ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں پورا مکمل دور کرنا ہے، وہ کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ 2 میرے جو سوال ہیں کہ ایک غیر احمدی بچی نے مجھ سے پوچھا ہے کہ اگر دودھ پلانے والی ماں روزہ نہیں رکھ سکتی، وہ قرآن پاک کی کس آیت میں ہے اور کس حدیث میں ہے؟ اور تیسرا اگر اجازت ہو تو چھوٹا سا سوال اور بھی کر لوں کہ وہ کہتی تھی کہ اگر 1 سال کا بچہ ہو جاتا ہے، وہ خوراک بھی کھاتا ہے، تو وہ پھر ماں روزہ رکھ سکتی ہے؟ برائے مہربانی ان کے جواب دے دیں، میں پھر ٹیلی فون بند کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت جزائے خیر دے۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ حسن الجزا۔ ابھی ہم یہ جو خالدہ رانا صاحبہ جرمنی سے بات کر رہی تھیں، ان کے سوالات کے لیے محترم مشرف کالم صاحب کے پاس چلتے ہیں اور ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم کالم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولوی صاحب، یہ خالدہ رانا صاحبہ جرمنی سے انہوں نے فون کیا ہے اور انہوں نے مختلف جو ہیں سوالات وہ پوچھے ہیں۔ پہلی بات انہوں نے جو پوچھی ہم سے، وہ کہتی ہیں کہ انسان روٹین میں جو تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو جب رمضان شروع ہوتا ہے تو اگر وہ کچھ پارے پڑھ چکا ہے، آگے جا چکا ہے، تو وہاں سے ہی اس کو جاری رکھے، یا یہ جو بیان ہے کہ رمضان میں قرآن کریم کا دور مکمل کرنے کے لیے وہ اس کو شروع سے جو ہے اس کا آغاز کرے پھر سے؟ جی، اس عمر کی کوئی پابندی نہیں ہے، اصل چیز تو قرآن کریم پڑھنا ہے۔ اگر وہ روٹین میں پہلے پڑھتا چلا آ رہا ہے اور جب رمضان شروع ہوا تو فرض کریں وہ 11ویں پارے میں ہے، اب 11ویں سے چھوڑ کر وہ شروع کر دے، اس طرح بھی کر سکتا ہے، 11ویں سے آگے شروع کر دے تو اس طرح بھی کر سکتا ہے۔ شریعت نے اس بات کی کوئی پابندی نہیں لگائی کہ یوں کرو اور یوں نہ کرو، یہ انسان کے اپنی ثوابیت پر ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ کل صاحب دوسرا سوال انہوں نے یہ پوچھا ہے، وہ کہتی ہیں کہ کسی غیر احمدی خاتون نے ان سے یہ ذکر کیا ہے یا پوچھا ہے کہ قرآن اور حدیث میں یہ کہاں ذکر ملتا ہے کہ دودھ پلانے والی عورت جو ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتی؟ اور دوسرا انہوں نے اسی طرح کا سوال یہ پوچھا ہے کہ اگر بچہ 1 سال کا ہو جاتا ہے، جو خوراک جو ہے سمجھ لیں انڈیپینڈنٹ جو ہے کچھ اس کے علاوہ بھی کھا پی سکتا ہے، تو پھر اس وقت میں جو دودھ پلانے والی عورت ہے وہ اس وقت روزہ کیوں نہیں رکھ سکتی؟ تو کل صاحب اس کے ساتھ ہی اگر آپ اجازت دیں تو ایک تو اور سوالات ہیں وہ شامل کرنا چاہتا ہوں۔ مسز احمد نے ای میل پر ہم سے یہ پوچھا تھا کہ کیا حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں پر فدیہ دینا فرض ہے؟ تو براہ کرم اگر آپ ان سوالات کے جواب ارشاد فرما دیں۔
جی بات یہ ہے کہ حدیث میں لکھا ہے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاملہ اور شیر خوار بچے کو دودھ پلانے والی عورت یہ اس عرصے کے دوران روزے نہ رکھے. جب حمل کا زمانہ گزر جائے اور شیر خارگی کے ایام گزر جائیں تو اگر دوبارہ حمل شروع نہ ہو تو اس عرصے میں ان چھوٹے ہوئے روزوں کو ادا کرنا چاہیے. لیکن اگر شیر خارگی کے ایام کے دوران ہی نیا حمل ہو جائے تو پھر وہ صرف فدیہ ہی دے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکتی ہے. کیونکہ اگر حاملہ روزے رکھے گی تو اس کو نقصان پہنچے گا. اسی طرح اگر دودھ پلانے والی عورت اگر وہ دودھ پلانے کے ایام میں روزہ رکھے گی تو اس کو بھی نقصان پہنچے گا، جس کے نتیجے میں اس کی اپنی صحت بھی متاثر ہوگی اور بچے کی صحت بھی متاثر ہوگی. جی ٹھیک ہے کل صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ. اچھا، یہ ای میل کے ذریعے ایک سوال پوچھا گیا ہے، غالباً جرمنی سے تھا. ان کے ای میل سے یہ لگتا ہے مالا امتیاز صاحبہ ہیں. کہتے ہیں کیا سانس کی تکلیف میں روزے کے دوران آکسیجن لگائی جا سکتی ہے؟ جی کیا سانس کی تکلیف کے دوران جو ہے روزے کے دوران جو ہے آکسیجن لگائی جا سکتی؟ دراصل بات یہ ہے کہ وہی بات کہ وہ مریض کے حکم میں ہے. اگر انہیں اتنی اس کی ہے مسئلہ کہ وہ انہیں سانس لینے کی تکلیف ہو جاتی ہے اور ڈاکٹر سے ان کو پوچھنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر سے اس بارے میں رہنمائی لینی چاہیے کہ اگر انہیں ایسی تکلیف ہوتی ہے تو لمبا دیر پیاسا رہنا، لمبے دیر کھائے پیے رہنا وہ مزید اس بیماری میں اضافے کا باعث تو نہیں ہے. اگر ایسی بات ہے تو انہیں بہرحال وہ مریض کے حکم میں انہیں روزہ نہیں رکھنا چاہیے. اس لیے یہ سوال کہ وہ آکسیجن لگا سکتی ہیں یا نہیں لگا سکتی، یہ بالکل درست سوال بلکہ یہ ہے کہ ایسا شخص جو جس کو آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے اسے روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں، تو یہ سوال ہونا چاہیے. اور ایسے شخص کے بہرحال اگر وہ ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ یہ اس کی بیماری ہے تو وہ مریض کے حکم میں آئے گا اور اس کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آکسیجن جو ہے وہ کیا چیز ہے، تو میں اس بارے میں واضح اس وقت جواب نہیں دے سکتا، بعد میں اس کا جواب دے سکوں گا. یا محترم کالوں صاحب سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آکسیجن کے نتیجے میں وہ ایسی کیفیت اس کی ہوتی ہے کہ نہیں کہ اس کا روزہ ختم ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا. جی ٹھیک ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی سوال اس کا یہ ہے کہ اگر ایسا کوئی شخص ہے جس کو آکسیجن کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو یہ تو بہرحال وہ یقیناً وہ مریض کے حکم میں آتا ہے. اور مریض کے لیے قرآن کریم نے واضح طور پہ کہا ہے کہ وہ اس کو روزے سے چھٹی ہے، روزے سے اس کو رخصت ہے. اگر وہ مستقل اس بیماری کا شکار ہے تو اس کو فدیہ دینا چاہیے، اور اگر وہ کبھی کبھی ہوتا ہے تو جس وقت اس کو یہ تکلیف ہو اس وقت اسے روزہ نہیں رکھنا چاہیے. جب وہ ٹھیک ہو جائے تو تب اسے روزے رکھنے چاہیے. جی ٹھیک ہے خاصا شکریہ، جزاکم اللہ. ابھی ہمارے ساتھ جو کالرز ہیں ان سے بات کریں گے. حبیب صاحب سے پہلے بات کریں گے، یو کے سے ہمارے ساتھ ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم جائیں گے محمد زبیر صاحب کے پاس جو ہالینڈ سے ہولڈ پر ہیں. حبیب صاحب سے پہلے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں حضور عید اللہ کی خدمت میں اسلام عرض کروں گا. تو سوال میرا یہ ہے کہ اعتکاف، مسنون اعتکاف جو ہے وہ کتنے دنوں پر محیط ہوتا ہے، اور کیا 2 یا 5 دن کا اعتکاف کیا جا سکتا ہے، اور وہ مسجد میں ہو سکتا ہے 2 یا 5 دن کا اعتکاف، اور اعتکاف کرنے والا جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزے دار ہو یا روزے دار نہ بھی ہو تو اعتکاف کر سکتا ہے؟ جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی جزاکم اللہ حبیب صاحب، شکریہ آپ کے کال کرنے کا. ابھی ہم بات کریں گے محمد زبیر صاحب سے ہالینڈ میں، اور ان کا بھی سوال لے لیتے ہیں، پھر بزرگان کی خدمت میں رکھیں گے. تو زبیر صاحب سے بات کرتے ہیں ہالینڈ میں. السلام علیکم زبیر صاحب. السلام علیکم مرد صاحب، زبیر میں عرض کر رہا ہوں ہالینڈ سے. جی زبیر صاحب فرمائیے. میرا سوال یہ ہے کہ میں نیشنل امنا کا ممبر ہوں،
اور ہماری ہر مہینے میٹنگ ہوتی ہے جہاں جو ہمارا میٹنگ ہوتی ہے وہ 1 گھنٹے کا سفر ہے. تو ماہ رمضان میں انہوں نے میٹنگ رکھی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ یہاں افطاری بھی ہوگی میٹنگ میں آئے تھے. 1 گھنٹے 1.25 گھنٹے کا سفر ہے وہاں پہ. تو کیا میں روزہ رکھ کے جا سکتا ہوں اس میٹنگ میں؟ جی ٹھیک ہے زبیر صاحب، بہت شکریہ. ابھی جو ہے وہ آپ کے سوال پر ابھی بات کریں گے محترم کالم صاحب سے. ان کے پاس چلتے ہیں اور یہ 2 کال جو ہمیں ابھی موصول ہوئی ہیں ان کے سوالات کے متعلق محترم کالم صاحب سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صاحب ہمارے ساتھ 2 کالرز تھے ابھی. ان میں سے حبیب صاحب نے UK سے ہمیں یہ پوچھا ہے کہ مسنون اعتکاف جو ہے وہ کیا ہے. وہ یہ پوچھتے ہیں کہ 2 یا 5 دن کا بھی مسنون اعتکاف ہو سکتا ہے، مسجد میں انسان اس طرح اعتکاف بیٹھ سکتا ہے. اور پھر ساتھ یہ بھی انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا معتکف کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے یا نہیں. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد اپنے اعتکاف والے حجرے میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور 20 رمضان کی نماز فجر کے بعد اور بغیر روزے کے آپ نے کبھی بھی اعتکاف نہیں کیا سوائے ایسی بنیادی ضروریات کے. آپ مسجد سے باہر بھی اعتکاف کے دوران تشریف نہیں لے جایا کرتے تھے سوائے اس کے کہ بڑی کوئی اشد مجبوری پیدا ہو جائے. باقی رہ گئی یہ بات کہ کوئی 4 دن 5 دن کے لیے اعتکاف کر سکتا ہے تو 4 دن کے لیے یا 5 دن کے لیے مسجد میں اعتکاف بیٹھنا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر کوئی انسان 3 دن یا 4 دن یا 5 دن مسجد میں بیٹھ کے ذکر الہی کرے، عبادات میں مصروف رہے، دعاؤں میں لگا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق اس کا اسے ثواب دے دے گا. مگر اس کا 3 4 یا 5 دن کے لیے اعتکاف بیٹھنا وہ سنت کے مطابق نہیں ہوگا. اس کے اعتکاف کو ہم مسنون اعتکاف نہیں کہہ سکتے. اور اگر کسی انسان کو پہلے ہی پتا ہو کہ اس آخری عشرے میں جو اعتکاف کے ایام ہیں مجھے فلاں کام کے لیے باہر جانا پڑے گا تو پھر اسے اعتکاف نہیں بیٹھنا چاہیے. جی ٹھیک ہے مولانا صاحب، شکریہ. دوسری کال جو ہے وہ محمد زبیر مہدی صاحب نے ہمیں ہالینڈ سے مولانا صاحب کال کی تھی. وہ پوچھ رہے تھے کہ نیشنل عاملہ کی میٹنگ ہوتی ہے، وہ اس کے ممبر ہیں تو ان کو سفر کر کے اس کے لیے آنا پڑتا ہے اور تقریباً 1 گھنٹے کا سفر وہ بنتا ہے. تو کہتے ہیں کہ وہاں پر میٹنگ کے اختتام پر افطاری کا بھی انتظام ہوتا ہے ہوگا. ایسی صورت میں جو ان کی فرض کریں ایک روٹین ہے کہ ہر ماہ وہ میٹنگ ہوتی ہے تو اس صورت میں ان کے روزے کے متعلق کیا حکم ہے؟ باہر کے علاقے سے اس میٹنگ کی جگہ پر آتے ہیں اور مہینے میں 1 بار یا 2 بار ان کو آنا پڑتا ہے تو پھر وہ ان کا سفر شمار ہوگا اور اس دن پھر وہ روزہ نہ رکھیں. اس روزے کے بدلے میں رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد روزہ رکھیں. لیکن اگر میٹنگ ایسی جگہ پر ہے کہ بڑا شہر ہے اور وہ اسی شہر میں آباد ہیں یا اگر دوسری بستی میں آباد ہیں لیکن روزانہ ہی یا دوسرے تیسرے دن انہیں اس مقام پہ آنا پڑتا ہے، اس بستی میں آنا پڑتا ہے جہاں پہ میٹنگ ہوتی ہے تو پھر یہ ان کا آنا سفر قرار نہیں پائے گا، پھر انہیں روزہ رکھنا چاہیے. جی ٹھیک ہے مولانا صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ حسن الجزا. ابھی ہم واپس جو ہے اپنے کالرز کی طرف آتے ہیں اور جو لوگ لائن پر ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کریں گے. ابھی ہم پہلے بات کریں گے جو ہے انیلا قمر صاحبہ ہیں جرمنی سے ہمارے ساتھ، ان سے بات کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم فن لینڈ میں بات کریں گے سعدیہ صاحبہ سے. تو ابھی انیلا قمر صاحبہ سے جرمنی میں بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ نماز تہجد اور فجر ادا کرنے کے لیے
نماز عشاء کے بعد رات کے کسی حصے میں سونا ضروری ہے کہ نہیں، کہ ایسے ہی تہجد پڑھی جا سکتی ہے سوئے بغیر، یا فجر کی نماز؟ جی شکریہ. جزاکم اللہ جی، شکریہ. ہاں سر، تہجد کے لیے سونا ضروری نہیں. ٹھیک ہے. آگے جو ہے ابھی ہم بات کرتے ہیں سعدیہ صاحبہ سے فن لینڈ میں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی میں سعدیہ سے بات کر رہی ہوں فن لینڈ سے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عورت اکیلی رہتی ہے تو کیا وہ اعتکاف بیٹھ سکتی ہے، اور اس سلسلے میں کیا ہدایات ہیں؟ اور ایک اور سوال یہ ہے کہ اعتکاف کے دوران قرآن مجید اور فرائض نمازیں ادا کرنے کے علاوہ اور کون سی دعائیں ہیں یا کوئی نوافل وغیرہ ہیں جو پڑھنے چاہیے؟ جزاک اللہ. جزاکم اللہ حسن جزا. ابھی ہم ایک اور جو کال ہے مسرور صاحب یو کے سے ہمارے ساتھ ہیں، ان کی بھی کال لے لیتے ہیں اور پھر اکٹھے ان کالز پر ہم بات کریں گے. السلام علیکم مسرور صاحب. السلام علیکم. مربی صاحب مسرور بات کر رہا ہوں لندن سے. مربی صاحب میرا سوال تھا کہ کچھ ٹیبلٹس ملتی ہیں مارکیٹ میں وٹامنس کی، اور کچھ لوگ وہ سحری سے پہلے کھا لیتے ہیں تاکہ پورا دن جو ہے آپ کی انرجی بحال رہے، اور اس کے ساتھ ہی کچھ ٹیبلٹ ایسی ملتی ہیں جو آپ کی بھوک کو کم کرتی ہیں. مثلا آپ ایک کیپسول کھا لیں صبح سحری میں، اور وہ سارا دن آپ کو بھوک نہیں لگنے دیتے، مطلب اس کیپسول کی وجہ سے. تو یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ کہاں تک درست ہے اور کھائے جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی ٹھیک ہے مسرور صاحب، شکریہ آپ کے کال کرنے کا، جزاکم اللہ. ابھی ہم محترم کالم صاحب سے بات کرتے ہیں اور ان سوالات کے بارے میں مول صاحب سے پوچھیں گے. السلام علیکم کالم صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا، ابھی ہمیں فن لینڈ سے سعدیہ شہزاد صاحبہ نے فون کیا تھا اور انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ کیا اکیلی عورت جو ہے وہ اپنی جگہ پر اعتکاف بیٹھ سکتی ہے. دوسرا انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ اعتکاف کے دوران نوافل یا نمازوں اور قرآن کریم کی تلاوت کے علاوہ اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو انسان نیکی کے طور پر کر سکتا ہے یا اسے کرنی چاہیے. اگر وہ خاتون ایسی جگہ پہ آباد ہیں جہاں مسجد نہیں ہے، یا مسجد ہے لیکن وہ بہت دور ہے، یا مسجد ہے لیکن وہاں پہ اعتکاف کے لیے اور پھر حفاظتی نقطۂ نگاہ سے اور پھر وہاں کھانا وغیرہ پہنچانے کا انتظام نہیں ہو سکتا، مشکلات ہیں، تو اگر وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر عبادات کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی نیت کے مطابق ان کی اسی خلوص کو قبول کر کے اعتکاف کا ثواب دے دے گا. باقی رہ گئی یہ بات کہ اعتکاف میں کیا کرنا ہے. اعتکاف دراصل اپنے آپ کو دنیاوی مصروفیات اور دنیا داری کے جھمیلوں سے آزاد کر کے محض عبادت اور دعاؤں میں بسر کرنے کا نام ہے. نوافل کثرت کے ساتھ ادا کیے جائیں، قرآن کریم کثرت کے ساتھ پڑھا جائے، تسبیحات، درود شریف، استغفار اور دعاؤں میں اپنے آپ کو مصروف رکھا جائے. اس بات کا نام اعتکاف ہے. مول صاحب ایک اور کال ہمیں جو ابھی اس دوران ہم نے لی تھی وہ مسرور صاحب لندن سے ہم سے بات کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ آج کل بازار میں بعض ایسی گولیاں اور کیپسول ملتے ہیں کہ جن کے کھانے سے ایکسٹرا انرجی جو ہے وہ انسان کو ملتی ہے، یا بعض ایسی گولیاں ہیں جن کے کھانے سے بھوک نہیں لگتی یا کم بھوک لگتی ہے، اور بعض لوگ جو ہے وہ دوائیاں ایسی استعمال کرتے ہیں. تو روزے کے حوالے سے وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ایسا کرنا درست ہے، جائز ہے؟ اگر تو سحری میں وہ کوئی ایسی غذا کھاتے ہیں یا ایسی دوا کھاتے ہیں جس سے بدن میں طاقت آئے اور بھوک کا احساس کم ہو یا پیاس کا احساس کم ہو، تو ایسی غذا یا ایسی دوا کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جی ٹھیک ہے مول صاحب، شکریہ، جزاکم اللہ حسن جزا. ابھی جو ای میل پر سوالات ہیں ان میں سے ہم جو ہے سوال بعض جو رہتے ہیں وہ لے لیتے ہیں. خاصا ایک یہ الشبہ احمد جرمنی سے، وہ بچی نے لکھا ہے اس کی عمر 10 سال ہے.
تو کہتی کیا میں روزہ رکھ سکتی ہوں؟ نہیں، روزہ نہیں رکھ سکتی وہ، اور کبھی کبھار عادت ڈالنے کے لیے اگر وہ اتنی بھوک برداشت کر سکتی ہیں تو ایک آدھ روزہ مہینے مطلب 30 دنوں میں رکھ لیں، لیکن اس عمر میں چونکہ نشو و نما ہو رہے ہیں اس کے اعضاء، اس کی قوا، اس لیے اس پہ روزہ فرض ہی نہیں ہے، نہیں رکھ سکتی۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور بچوں کو روزہ نہیں رکھنے دیا کرتے تھے، اور اس بارے میں روب سے منع کیا کرتے تھے کہ نہیں، بچوں کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے خسا ایک اور جو ہے سوال محسن الہی صاحب اور مبشر احمد صاحب نے، یہ دو ان کے سوالات ہیں، ناصر آباد کشمیر انڈیا سے انہوں نے یہ ای میل ہمیں بھجوائی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ رمضان کے اوقات کا سحری افطاری کے چارٹ میں جو مقرر ہوتے ہیں اوقات، کس قدر سختی ہے یا لچک پائی جاتی ہے؟ اس میں کوئی 5 منٹ کی یہ انہوں نے وقت لکھا ہے کہ کوئی اجازت ہے اس میں؟ اور اسی طرح دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اذان اور نماز مغرب کے دوران کتنا وقفہ ہونا چاہیے؟ قرآن حدیث سے اس بارے میں کوئی پتہ چلتا ہے ہمیں؟ پہلی بات جو ہے کہ سحری کے وقت کتنی اس میں لچک ہے، تو اس کے متعلق یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سے ہدایت ملتی ہے کہ جب کوئی روزہ دار روزہ رکھ رہا ہو تو اذان شروع ہو جائے تو جو اس کے ہاتھ میں کھانا ہے یا اس کی پلیٹ میں اسے وہ ختم کر لے۔ تو مطلب یہ ہے کہ چند جس میں 30 سیکنڈ 1 منٹ کا وقفہ یا اذان ہوتے ہوتے اسے وہ ختم کر لیتا ہے، چند نوالے رہ گئے ہیں تو وہ اسے کر سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ اذان ہو گئی ہے اور پھر وہ اٹھا ہے اور پھر وہ سمجھے کہ ابھی مزید 5 منٹ کا گریس ٹائم ابھی ہے، تو ایسی کوئی ہدایت نہیں ہے، لیکن اتنی کی ہے کہ اگر وہ کھانا اس نے شروع کیا ہوا ہے تو جو کھانا اس کا پلیٹ میں ہے ہاتھ میں اس کو وہ ختم کر لے۔ باقی جو مغرب کی نماز کا وقت ہے تو اس کا مختلف علاقوں میں مختلف اس کے وقت بنتے ہیں۔ اصل میں تو یہ ہے کہ جب سورج غروب ہونے کے بعد جو ایک سفیدی آتی ہے، وہ سفیدی جب غائب ہو جائے تو اس وقت تک مغرب کا وقت رہتا ہے۔ بعض علاقوں میں بعض موسموں میں یہ لمبا وقت ہوتا ہے، اور انہی علاقوں میں اگر سردی کے موسم ہیں تو وہ بہت چھوٹا وقت ہوتا ہے، گرمی کے موسم میں بہت لمبا ہوتا ہے۔ تو عام طور پہ جو نماز پڑھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد آپ عام طور پہ بعض علاقوں میں یہ جس طرح میں نے عرض کی کہ پونے گھنٹے تک بھی یہ وقت مل جاتا ہے، لیکن یہ وقت اور اس علاقے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس لیے اس کے متعلق کوئی معین طور پہ نہیں کہا جا سکتا کہ اتنا وقت ہو، کبھی وہ کم ہوگا کبھی وہ زیادہ ہوگا، لیکن عموماً یہ ہے کہ اس کا مغرب کا وقت جو ہے عام نمازوں کی نسبت بہت کم ہوتا ہے۔ جی ٹھیک ہے خان صاحب، شکریہ، جزاکم اللہ۔ ابھی ہمارے ساتھ جو کالرز ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مسز خواجہ ہیں اور اس کے بعد مسز ساجدہ ہیں یو کے سے، ہم ان سے بات کریں گے۔ پہلے مسز خواجہ سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ کیا مکمل اندھیرے میں نماز ہو سکتی ہے؟ اس کے علاوہ آنکھیں بند کر کے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر روزہ دار کے ناک سے خون یعنی نکسیر جاری ہو جائے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جزاکم اللہ جی، بہت شکریہ خان صاحب۔ جی پہلا تو جو دوسرا سوال مجھے یاد ہے کہ نکسیر آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر اتنی نکسیر آ جائے کہ وہ بیماری کی کیفیت ہو جائے، کمزوری ہو جائے، تو ایسے شخص کو روزہ کھول دینا چاہیے اور وہ اس کا روزہ بعد میں ایک روزے کے طور پہ پورا کر سکتا ہے، لیکن اگر تھوڑا سا خون آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پہلے ان کے سوالات تھے کہ کیا اندھیرے میں نماز ہو جاتی ہے، دوسرا آنکھیں بند کر کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے نماز میں، اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ سستی پیدا ہوتی ہے اور نماز تو مستعدی کے ساتھ ادا کرنی چاہیے،
اس لیے نماز میں آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے، مکروہ ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ مکروہ ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اندھیرے میں تو اگر تو روشنی میسر ہے تو یہ نہیں کہ پوری طرح مثال کے طور پہ تہجد کی نماز ہلکی سی روشنی میں ہی پڑھنی پسند کی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اس طرح روشنیاں نہیں ہوتی تھیں، اور خاص طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت تھی کہ رات کے وقت وہ جو دیا ہے اسے بجھا کے سویا جائے، کیونکہ وہ گھاس پھوس کے گھر ہوتے تھے اور خاص طور پہ چھتوں میں وہ گھاس استعمال کرتے تھے۔ تو اس کی وجہ یہ علماء بیان کرتے ہیں کہ بعض اوقات جو چوہیا ہے وہ اس دیے کو، اس کی جو ہوتی ہے بتی جو ہوتی ہے اس کو لے کے جانا چاہتی ہے، اور بعض اوقات وہ خطرے کا باعث ہو سکتی ہے، آگ لگ سکتی ہے۔ تو آن وسلم کی ہدایت تھی کہ دیا بجھا کے سونا چاہیے۔ اور پھر جو تہجد وغیرہ ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ حضور رات کو اٹھ کے تہجد ادا کرتے، تو میں نے کہیں پڑھا نہیں کہ حضور نے باقاعدہ اس وقت دیا جلاتے، یا بلکہ اتنی کی ہوتی تھی کہ اگر باہر کی ستاروں کی یا چاند کی کوئی روشنی ہے تو اس میں وہ نماز ادا ہو جاتی تھی۔ تو اس لیے اگر لائٹ میسر نہیں ہے، اگر ایسی جگہ ہے جہاں پہ لائٹ ہی نہیں، مثلاً پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، اگر کسی کو نئی جنریٹر یا کنورٹر وغیرہ میسر نہیں ہے تو وہ بغیر روشنی کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر مساجد وغیرہ ہیں اور وہاں پہ روشنیاں میسر ہیں تو روشنی ہونی چاہیے، اللہ کے گھر میں روشنی کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ لیکن یہ کوئی ممانعت نہیں ہے، کہیں اس کی ممانعت میں نے نہیں پڑھی کہ اندھیرے میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ جی ٹھیک ہے خان صاحب، جزاک اللہ۔ ابھی ہم بات کریں گے، ساجدہ صاحب ہیں یو کے سے ہمارے ساتھ، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہاں جی، میرے 2 سوال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر کیونکہ جب کسی بیماری کی وجہ سے آپ روزے نہیں رکھ رہے ہیں اور میڈیکل ٹریٹمنٹ آپ کا ختم ہو گیا ہے، تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ دوائی بھی نہیں لے رہے ہیں اور روزے نہیں رکھ رہے لیکن فدیہ دے دیا ہے، تو اس کے بعد کیا وہ روزوں کی جو ہے وہ پورا کرنا ہوگا، کسی اور دنوں میں روزے پورے کرنے ہوں گے؟ اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ جو اعتکاف ہے وہ اگر آپ مسجد میں نہیں بیٹھ سکتے تو کیا عورت گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ اور ابھی ہم بات کریں گے اس کے بعد فرزانہ سردار صاحب ہیں یو کے میں، ان سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں۔ اس سے پہلے 1-2 میسیجز پر جو سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں ان کے متعلق میں عرض کر دوں۔ یہ کسی نے پوچھا کہ اگر روزے کے دوران جو ہے عورتوں کے جو ایام ہیں وہ شروع ہو جائیں یا حیض شروع ہو جائے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ جب وہ شروع ہوتا ہے تو اس وقت روزہ ختم ہو جاتا ہے، تو پھر جو ہے اس کی جگہ بعد میں جو ہے روزہ رکھا جائے گا۔ تو جب بھی اور اس میں کچھ وقت بھی رہتا ہو تو اس صورت میں بھی وہ ختم ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جی قریب تھا افطاری کے وقت کے، تو اس صورت میں بھی وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حیض کے دوران قرآن پڑھنا جائز ہے، اس پر متعدد مرتبہ ہمارے پروگرام میں پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ عبادت کی غرض سے قرآن کریم کی تلاوت حیض کے دوران اس طرح جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی حوالہ دینا ہے، کوئی اس طرح کوئی ریفرنس دینا ہے، یا بچے فرض کرنے پڑھنے آتے ہیں ان کو ایسے وقت میں کچھ وہ سبق دینا ہے، تو وہ ضرورت کے مطابق جو ہے اتنی حد تک کیا جا سکتا ہے، اور اس کو بھی وہ صاف ستھرے جو ہے وہ کپڑے وغیرہ کے ساتھ وہ پکڑنا چاہیے۔ تو لیکن اس دوران جو ہے باقاعدہ عبادت کی غرض سے وہ اجازت نہیں ہے۔ اس میں بڑی مزیدار بات حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں پڑھ رہا تھا، تو اس میں یہاں تک احتیاط کا حضرت صاحب نے، حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک بھی احتیاط کرنے کا ارشاد فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ علماء کہتے ہیں 2 قسم کے ہیں اس میں، کہ ایک دل میں دہرانا اور ایک زبان سے الفاظ کی ادائیگی۔ تو حضرت صاحب کہتے ہیں کہ میرا موقف جو حضرت صاحب نے وہ بیان کیا اس سے حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ ہے کہ وہ چونکہ علماء زیادہ اس پر متفق ہیں کہ زبان سے بھی نہ دہرایا جائے، اور جس پہ زیادہ اکثریت متفق ہوں اسی میں برکت ہوتی ہے،
اس لیے حضرت صاحب نے فرمایا کہ اس لیے ایسی خواتین جب میں یہ دعائیں پڑھنے لگا ہوں، ایک جلسے کے موقع پہ حضرت صاحب نے فرمایا تو یہ جو میں دعائیں پڑھنے لگا ہوں وہ صرف دل میں دہراتی جائیں، زبان میں اس کے ساتھ بھی نہ دہرائیں. تو اس حد تک اس میں کی گئی ہے احتیاط. حضرت ہمارے جو موجودہ امام حضرت خلیفۃ مسیح خامس سید اللہ بن نصر العزیز امیر المومنین، انہوں نے اس بارے میں ایک واضح فتویٰ ارشاد فیصلہ فرمایا، اور حضور نے فرمایا کہ میں الفاظ پڑھ دیتا ہوں تاکہ وہ نا یہ تو پوری واضح ہو جائے بات. حضرت صاحب نے ناظم دارالافتاء روا کو حضور نے تحریر فرمایا کہ حائضہ کے تلاوت قرآن کریم کے بارے میں میرا مسلک حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا ہی ہے کہ عورت کو قرآن کریم کا جو حصہ زبانی یاد ہے وہ اسے ان ایام میں ذکر و اذکار کے طور پہ دل میں دہرا سکتی ہے. نیز بوقت ضرورت کسی صاف کپڑے میں قرآن کریم کو پکڑ بھی سکتی ہے، اور کسی کو حوالہ وغیرہ بتانے کے لیے یا بچوں کو قرآن کریم پڑھانے کے لیے اسے پڑھ بھی سکتی ہے، لیکن باقاعدہ تلاوت نہیں کر سکتی. اسی طرح ان ایام میں عورت کو کمپیوٹر وغیرہ پر جس میں اسے بظاہر قرآن کریم پکڑنا نہیں پڑتا باقاعدہ تلاوت کی تو اجازت نہیں، لیکن کسی ضرورت مثلاً حوالہ تلاش کرنے کے لیے یا کسی کو کوئی حوالہ دکھانے کے لیے کمپیوٹر وغیرہ پر وہ قرآن کریم پڑھ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. تو اتنی واضح بات حضرت صاحب نے ہمارے لیے فرما دی ہے. ٹھیک ہے جزاکم اللہ. اچھا ہوا کہ باقاعدہ طور پہ حضرت صاحب کے الفاظ جو ہیں اس طرح آپ نے جو ہے سارے ناظرین کے لیے میرے لیے بھی وہ پیش کر دیے. جزاکم اللہ. ابھی ہم ایک اور کالرز جو ہیں ہمارے ساتھ فرزانہ سردار صاحبہ، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ ان کے سوالات پر انشاءاللہ مفتی صاحب سے ہم گفتگو کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم تلاوت قرآن کریم کرتے ہیں اکثر بیڈ پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں یا صوفے پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں، تو اس دوران جو قرآن کریم میں سجدہ آ جاتا ہے، سجدہ تلاوت، تو ضروری ہے کہ ہم اٹھیں، جائے نماز بچھائیں اور سجدہ ادا کریں، یا کہ جہاں ہم بیٹھے تلاوت کر رہے ہیں وہیں پر ادا کر سکتے ہیں؟ اور میرا ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز ظہر کے بعد نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں اور نماز عصر کے بعد نہیں، لیکن اگر ہم نماز ظہر کے ساتھ نماز عصر جمع کر لیتے ہیں تو کیا ہم نماز عصر تک نفل ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جزاک اللہ. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ان کا سجدہ تلاوت، جی اگر تو وہ جگہ صاف ستھری ہے اور ایسی ہے کہ وہاں پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے تو کوئی حرج نہیں، وہیں پہ بھی وہ سجدہ تلاوت ادا کر سکتی ہیں. اور دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ اگر ظہر کے ساتھ عصر بھی جمع ہو جاتی ہے تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ واضح ہدایت ہے، وقت نہیں حضور نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ نماز عصر کے بعد سے سورج غروب ہونے تک کوئی نفل نماز ادا نہ کی جائے، تو یہ حضور کا حکم ہے. جب کوئی نماز ظہر عصر ادا کر لیتا ہے اس کے بعد یہ حکم اس پہ واجب ہو جاتا ہے. جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. ابھی یہاں نور العین صاحبہ یو کے سے بہت دیر سے ہمارے ساتھ ہیں ہولڈ پر، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں، پھر جو ہے مفتی صاحب کے پاس جائیں گے ہم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے پاس 3 کوشچن ہیں. میں نے پوچھنا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے شروع کے دنوں میں اعتکاف کے علاوہ وہ کیا ان کے بارے میں ہے کہ وہ زیادہ تنہائی میں ٹائم گزارتے تھے یا اپنے روز کے جو باہر کام ہے وہ کیا کرتے تھے؟ اور میرا دوسرا سوال ہے کہ ٹی وی پہ جب تلاوت لگی ہوتی ہے اگر آپ سن رہے ہیں اور جیسے اگر کمرے میں اور بھی لوگ ہیں جو اپنے کام کر رہے ہیں اور وہ جیسے بات چیت بھی ہو رہی ہے تو کیا وہ تلاوت بند کر دینی چاہیے؟ اور میرا ایک اور کوشچن ہے رمضان کے بارے میں نہیں ہے، میں نے پوچھنا تھا کہ یہ ایک جو پریکٹس ہے جہاں لوگ دعا کر کے نا تو پانی میں بلو کرتے ہیں یا کسی انسان پہ اس طرح، تو اس کی کیا اسلام میں حیثیت یا اس کی کیا حقیقت ہے؟ پانی پر دم کرتے ہیں؟ ہاں جی، یا کسی انسان پہ یا فوٹو پہ، وہ کیا اس کا؟ جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. ابھی ہم مفتی صاحب سے جو ہے رب ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم کامل صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس سے پہلے ہمیں یہ جو ساجدہ صاحب ہیں یو کے سے، انہوں نے کال کی تھی، انہوں نے پوچھا تھا چند منٹ ہیں پروگرام کے آخری، جو کوشش کرتے ہیں کہ جو سوالات آ گئے ہیں ان پہ بات کر لیں.
کہ وہ کہتی ہیں کہ طبیعت خراب تھی، ڈاکٹر سے دوائی لے لی، اب وہ ختم ہو گئی اور اس دوران فدیہ بھی پہلے دے چکے ہیں، تو اب جو ہے وہ فدیہ دے دینے کے بعد بھی کیا ان کو جب وہ دوائی وغیرہ ختم ہو گئی اور وہ ٹھیک ہیں تو وہ روزے ان کو رکھنے ہوں گے، دوبارہ پورے کرنے ہوں گے؟ اگر رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد انسان تندرست ہو جائے تو خواہ چھوٹے ہوئے روزوں کا فدیہ دیا ہو یا نہ دیا ہو، ان روزوں کو رکھنا بہرحال ضروری ہے۔ مول صاحب فرزانہ نور العین صاحبہ تھیں یو کے سے، انہوں نے پوچھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے علاوہ جو روزے کے دن تھے ان میں حضور زیادہ تر تنہائی میں عبادت کرتے تھے یا اپنے روٹین کے کام جو ہیں وہ دن میں عام طور پر کیا کرتے تھے؟ اعتکاف کے علاوہ جو ماہ رمضان کے ایام تھے ان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادات، کثرت عبادات، دعاؤں اور صدقات کے علاوہ اپنے تمام تبلیغی، تربیتی، انتظامی امور میں مصروف رہا کرتے تھے۔ اچھا، یہ بھی انہوں نے پوچھا کہ ٹی وی پر تلاوت جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے، لوگ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں، بات چیت بھی جو ہے وہ کچھ ہو رہی ہوتی ہے، تو اس دوران کیا وہ تلاوت بند کر دینی چاہیے؟ اگر ٹی وی پر، ریڈیو پر تلاوت ہو رہی ہو تو پھر آپس میں باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن پاک کا حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی اختیار کرو اور اسے توجہ سے سنو، اور اگر گھر والوں نے کوئی ضروری گفتگو کرنی ہو تو پھر تلاوت کا پروگرام ٹی وی پہ یا ریڈیو پہ بند کر دینا چاہیے تاکہ گناہگار نہ ہوں۔ جی ٹھیک ہے مول صاحب۔ اور آخری سوال ان کا یہ تھا کہ بعض لوگ پانی پر کوئی سورت وغیرہ پڑھ کے دم کر کے دیتے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے؟ جی، پانی پر دم کرنا اور اسے بیمار کو پلانا یہ شرعاً جائز ہے، لیکن یہ دم کا معاملہ اسی وقت ہے جب انسان کو علاج معالجے کے لیے کوئی دوائی میسر نہ ہو، یا دوائیاں تو ہیں لیکن یہ نہیں پتا کہ ان دوائیوں میں سے کون سی دوائی اس بیمار کو دینی ہے، تو پھر دم کی کیفیت آتی ہے۔ ورنہ احادیث کی کتابوں میں کتاب الطب کے نام سے علیحدہ مستقل ابواب موجود ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں بیمار کو فلاں بیماری کے لیے فلاں علاج بتایا۔ تو اگر محض دم کرنا کافی ہوتا تو آپ اپنے زمانے میں ملنے والے بیماروں کو دوائیاں تجویز نہ فرماتے۔ ایک طرف بیماروں کے لیے دوائیاں تجویز فرمانا اور پھر ساتھ ہی مختلف مواقع پہ دم کرنا یہ بتاتا ہے کہ اصل مقدم دوائی کا استعمال ہے۔ اگر دوائی میسر نہیں ہے یا کسی مریض کو دوائی سے شفا نہیں ہو رہی تو پھر دم کرنے کا موقع آتا ہے۔ جی ٹھیک ہے مول صاحب۔ ایک ای میل پر بھی ایک ہمارے پاس سوال تھا، ارم وقار صاحبہ نے یہ پوچھا تھا کہ کیا عدت کے دوران عورت عید کی نماز کے لیے مسجد جا سکتی ہے؟ عید کی نماز کے لیے مسجد جا سکتی ہے۔ جی ٹھیک ہے مول صاحب، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ ہمارے پروگرام کے بالکل آخری منٹ جو ہیں اس میں یہ پروگرام اس وقت چل رہا ہے۔ عرفان صاحب نے ہم سے یہ پوچھا تھا، اس کی بظاہر جیسے کبھی جو ہے وہ سنا نہیں گیا، نہ ضرورت پیش نہیں آتی، وہ روزے کے دوران شیو کی جا سکتی ہے، کی جا سکتی ہے، انسان صفائی کرنی، خط بنانا ہے، داڑھی بنانی ہے، اس میں کوئی ایسی جو ہے وہ بات نہیں ہے۔ عتیقہ احمد صاحبہ نے ہمیں ایم ٹی اے پر جو پروگرام ہے فقہی مسائل اس حوالے سے لکھا تھا، آپ کی یہ بات جو ہے وہ ہم نے انتظامیہ تک پہنچا دی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمیں اور جو ای میلز تھیں، حضرت جلدی سے اگر بتا سکیں، پچھلے ہفتے کا یہ سوال تھا کہ ناروے سے فرا ذوالفقار صاحب، اگر آنکھیں ڈرائی ہو جائیں اور ہر گھنٹے کے بعد آئی ڈراپس ڈالنے پڑیں تو نہیں، وہ نہیں اجازت نہیں ہے، اور اس کے متعلق چونکہ آنکھوں میں ڈالی ہوئی حلق میں جاتی ہے اس لیے اس کی اجازت نہیں، یہاں تک کہ سرما لگانا بھی دن کے وقت منع کیا گیا حدیث میں بھی اور حضرت مسیم علیہ السلام نے بھی۔ جزاکم اللہ خان صاحب، بہت شکریہ دونوں بزرگان کے، ہم بہت شکر گزار ہیں، اور اسی طرح تمام کالرز جنہوں نے شرکت کی،
ناظرین کرام اگلے ہفتے انشاءاللہ اسی وقت جو ہے پھر یہ پروگرام ہمارا جو ہے وہ لائیو ہوگا. آپ موقع کی مناسبت سے جن ایام میں سے ہم گزر رہے ہیں، مثلا یہ اعتکاف کے دن ہیں، اسی طرح لیلۃ القدر کی آمد ہے، اور عید کی نماز کے حوالے سے جو باتیں جو ہے پوچھنا چاہیں وہ ای میل پر پہلے بھی بھجوا سکتے ہیں، اور جس وقت پروگرام لائیو ہو رہا ہو تو اس وقت آپ کال تو بہرحال کر ہی سکتے ہیں. تو ہم انشاءاللہ جو دوست بھی یہاں کال کریں گے یا سوالات بھجوائیں گے ہم ان کو انشاءاللہ شامل کریں گے. تو اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.